لنک بھیجا, سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, کوئی چیلنجز آئے اس کو احسن طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بہت ہی عمدہ, بہت ہی باکمال شاعر بھی ہیں, اور ان کا کلام بھی ہم یقیناً سنیں گے. آج کے اس مشاعرے میں وہ میزبان کے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں, یعنی بزم ادب کی طرف سے ہی از ون آف دی آرگنائزرز, ون آف دی کی پرسن کے جو اس پلیٹ فارم کو رن کرتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں ذکر کرتا چلوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں شاید, کہ ہمارے یہ جو دوست ہیں بہت اچھے, اور یہ خالی شوقیہ نہیں, اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھے مصور بھی ہیں, اور پینٹنگ اتنی خوبصورت کرتے ہیں کہ کبھی موقع ملا تو آپ سب کو انشاءاللہ ان کے شخصیت کے اس پہلو سے بھی ہم متعارف کروائیں گے. بہت ہی خوبصورت, اور جتنے یہ شعر بزم ادب میں ڈیزائن ہو کے آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر یہ انہیں کی محنت شامل ہوتی ہے. کچھ اہم معاملات پہ گفتگو بھی فرمائیں گے ہمارے ساتھ آج, اور کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم سے ڈسکس کریں گے. آپ سب کو فارملی آن بہاف آف بزم ادب کیلگری کینیڈا ویلکم بھی کریں گے, اور میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے اور رسم میزبانی نبھاتے ہوئے اپنا کلام بھی پیش کریں گے. میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب عبدالباسط طاہر صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. السلام علیکم جمال بھائی, بہت شکریہ, آپ نے کمال محبت سے میرا تعارف کروایا. میں تمام شرکائے محفل کو کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں. اپنی ذاتی حیثیت سے اور بزم ادب کیلگری کی طرف سے میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آج اس مشاعرہ میں شمولیت کر کے ہمیں عزت بخشی. اس شہر میں اور ملک میں جسے بہت سے لوگوں نے اپنا گھر مان لیا ہے, یہاں بہت سی چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے, اور ان میں یقیناً ایک ہماری زبان اردو ہے. پڑھنے لکھنے اور بولنے بہت کم ملتی ہے, اور یقیناً اسی بات کو لگ بھگ 25 سال پہلے محترم سہیل اقبال صاحب جو ہماری بزم ادب کیلگری کے صدر ہیں, انہوں نے آغاز کیا, اور الحمدللہ مجھے بھی تقریباً اتنے ہی ٹائم سے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا, اور اس بزم جہاں تک میری ہمت تھی اس کے ساتھ رہا اور کام کرتے رہے. آج شہر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اس بزم کو جاننے والے سخن شناس موجود ہیں, اور یہ یقیناً سہیل صاحب تک محنت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے انٹرنیٹ کے اس دور آنے سے پہلے بھی مختلف ذرائع سے بذریعہ فون مختلف دنیا میں لوگوں سے رابطے کرنے, ان سے مضامین لکھنے, ان کا کلام یہاں سے ہم نے اپنا ایک رسالہ شائع کیا, اس میں کو موقع دینا, وہاں پہ پرنٹ کرنا. اس دوران ہم مختلف ادبی محافل بھی کرتے رہے. یہاں پہ گراؤنڈ جب مشاعرے ہوتے تھے, بہت چھوٹے لیول کے مشاعرے تھے, کبھی گھر میں ہونے, کبھی کسی کمیونٹی سینٹر میں, لیکن یہ سلسلہ جاری رہا. اور آج اس دور میں جب کووڈ-19 نے دنیا کے انداز بدل دیے ہیں اور سب کچھ آن لائن ہونے لگا ہے, تو بزم ادب نے بھی اپنے مشاعروں کی تعداد بڑھا لی ہے, اور آن لائن آ کر دنیا بھر سے بہت اچھے لکھنے والوں کو اس بزم کا حصہ بنانا شروع کیا. بلکہ ابھی چند دن پہلے میری سہیل صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک تحقیق کی ہے, اور اس کے بعد مجھے بتایا کہ نارتھ امریکہ کینیڈا میں بزم ادب کیلگری آن لائن مشاعرے کرنے والی تنظیم ہے. الحمدللہ. اس محفل میں شامل شعراء یقیناً مشاعروں میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. ہم تقریباً ہر روز اپنے دوستوں کو مختلف مشاعروں میں دیکھتے ہیں, مشاعروں کی ریکارڈنگ سنتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. مختلف تنظیمیں اس محفل کو اپنے انداز میں پیش کر رہی ہیں, اور ہم سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی یہ آن لائن دنیا کو ہم سب نئے ملے ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے ہم روز دیکھتے رہتے ہیں. ایک بات جس پر کچھ اعتراض اکثر سننے کو ملتا ہے کہ شعراء کی ترتیب مناسب نہ تھی.
اس بات کا قائل رہا ہوں کہ شاعر کا انداز، اس کی پڑھت یقیناً بہت فرق ڈالتی ہے، مگر سب سے ضروری اہم چیز اس کا کلام ہے۔ اگر اسے کسی بھی نمبر پر پڑھنے کا موقع ملے تو اس کا کلام ہی ہے جو سامعین و ناظرین پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ میں زیادہ اب ٹائم نہیں لیتا اور ایک اپنی غزل کے چند اشعار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم مشاعرے کو آگے بڑھیں۔ میں محترمہ زیبی آپا سے اجازت کے ساتھ اپنی غزل کے چند اشعار، تازہ غزل کے چند اشعار سنانا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ ارشاد۔ عرض کیا ہے کہ زمیں گردش میں جو اٹکا ہوا ہوں، واہ، واہ، زمین گردش میں جو اٹکا ہوا ہوں۔ جی معذرت چاہتا ہوں، مجھے دو دوستوں کو فلم میں شامل کرنا تھا، تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ زمیں گردش میں جو اٹکا ہوا ہوں، کوئی تو راستہ بھٹکا ہوا ہوں۔ واہ، ارے واہ، کیا کہنے۔ کوئی تو راستہ واہ واہ، بھٹکا ہوا رشید بھائی ہوں۔ بہت خوب۔ واہ واہ، جی بہت شکریہ۔ واہ، اور ہزاروں سال سجدے کر چکا ہوں۔ واہ، کیا کہنے، ہزاروں سال سجدے کر چکا ہوں۔ سجدے کر چکا ہوں۔ ہزاروں سال سجدے کر چکا ہوں، مگر ایک دید کو ترسا ہوا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، واہ واہ واسف بھائی بہت خوب۔ مگر ایک کیا دید کہنے، کو ترسا ہوں۔ واہ واہ واہ، پھر واہ پڑھیے گا بھائی۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ ہزاروں سال سجدے کر چکا ہوں، ہاں، واہ، مگر ایک دید کو ترسا ہوا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت اور خوب۔ بہت شکریہ۔ اور اس شعر پر بھی توجہ چاہوں گا کہ ہے میری جستجو جاری مسلسل، ہاں، واہ، ہے میری جستجو جاری جاری مسلسل۔ مسلسل۔ میری جستجو جاری مسلسل، تھکا ہوں اور نہ ہارا ہوا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ واہ، اور نسل در نسل تھے توحید قائل، کیا واہ واہ، کہنے، نسل در نسل در نسل۔ نسل تھے۔ نسل در نسل تھے توحید قائل، اسی اف کا شجرہ ہوا ہوں۔ واہ 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 واہ، واہ، کف کا شجرا ہوا ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ کیا بات ہے۔ اور بہت صحرا نوردی میں ہے راحت، واہ، واہ، بہت صحرا نوردی میں نوردی ہے میں ہے راحت، راحت۔ میں جب سے بہت صحرا نوردی میں ہے راحت، میں جب سے ریت کا ذرہ ہوا ہوں۔ واہ 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 بھائی واہ، واہ 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 کیا واہ واہ، شعر واہ، ہے کیا ریت کا کہنے، کیا ذرہ، کہنے۔ بھائی، واہ، بہت خوب باسط واہ بھائی، رے واہ، بہت واہ بہت واہ، اچھا کیا شعر ہے۔ کہنے واسط بھائی، بہت پھر خوب، پڑھیے بہت گا۔ خوب۔ واہ، ارے واہ واہ، بہت اچھے، بہت عمدہ یار۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے واسط بھائی۔ بہت صحرا نوردی میں ہے راحت، میں جب سے ریت کا ذرہ ہوا ہوں، کیا بات ہے۔ اور نہیں اب کوئی خطرہ راہزن کا، واہ، نہیں تھا واہ، کوئی خطرہ راہزن کا۔ راہ حزن کا۔ نہیں اب کوئی خطرہ راہزن کا، وہیں میں قافلہ اپنا ہوا ہوں۔ آج جو قافلہ اپنا ہوا، بہت اچھا ہے۔ قافلہ واہ اپنا واہ، ہوا ہوں۔ کیا واہ، یہ بھی کہنے، ایک کیا شعر کہنے، رکھتا کیا ہوں۔ خوبصورت۔ کیا بات ہے۔ بہت شکریہ جمال بھائی، بہت شکریہ سر بھائی، بہت محبت ہے آپ کی فیروز بھائی۔ اور ایک یہ بھی شعر رکھتا ہوں کہ خرد کے بھید کھلتے جا رہے ہیں۔ ہاں ہاں، خرد واہ، کے بھید کھلتے جا رہے ہیں، بہت خرد اچھا۔ کے بھید واہ واہ، کھلتے جا واہ رہے خرد واہ، ہیں۔ کے بھید کھلتے جا رہے ہیں، دل دنیا میں بس الجھا ہوا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، دل دل دنیا میں دنیا بس میں الجھا۔ بس الجھا ہوا ہوں۔ بہت خوب۔ واہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور بھنور میں ڈوب کر زندہ رہا تھا، سہیل بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی۔ واہ، بھنور میں جی بھنور بتاؤ۔ میں ڈوب کر، ڈوب کر زندہ رہا تھا، ہاں، کہیں ساحل پہ اب ڈوبا ہوا ہوں۔ ہاں، ساحل پہ اب ڈوبا ہوا۔ کہیں ساحل کیا پہ اب کہنے۔ ڈوبا باسط ہوا بھائی ہوں۔ کیا واہ خیال واہ، ہے۔ بہت خوب۔ واہ رے واہ، واہ واہ واہ، بھنور میں ڈوب کر زندہ رہا۔ بہت شکریہ۔ واہ، ہاں، اور مقطع عرض ہے کہ مجھے کچھ آواز کچھ بریک ہو کے آ رہی ہے، شاید
میری طرف سے کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. آپ کی آواز ہم تک ٹھیک آ رہی ہے, بالکل ٹھیک آ رہی ہے اور بہت لطف آ رہا ہے, بہت عمدہ پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ. مقطع ہے پھر دیکھیے گا کہ سمندر کچھ تو واسط, یہ بالکل تازہ ہے اور چند دن پہلے ہی میں آپ کے شہر بی سی سے ہو کے آیا ہوں. بہت سے میرا دل توڑ دیا آپ نے, لیکن بہرحال شعر پڑھیں. سمندر کہہ رہا ہے کچھ تو واسط, واہ یہ ہے یا میں بہرا ہوا ہوں. بھائی واہ واہ ارے واہ, ایک پھر سے بتاؤ, کیا کہنے. یہ سمندر کہہ رہا ہے کچھ تو واسط, یہ تنہا ہے یا میں بہرا ہوا ہوں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت شکریہ. اور زمین گردش میں جو اٹکا ہوا ہوں, کوئی تو راستہ بھٹکا ہوا ہوں. واہ واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت خوب, بہت خوب, کیا کہنا. بہت شکریہ, بہت محبت ہے آپ کی, بہت محبت ہے آپ کی. السلام علیکم. باسط بھائی کچھ اور عنایت فرمائیے. ایسے تھوڑی, یہ اس طرح نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ میں پہلے ہی کچھ زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. ارے نہیں, ایسے نہیں, بطور شاعر تو آپ کا وقت بنتا ہے. آپ تو سر بطور شاعر تو ابھی آپ نے ایک ہی چیز عنایت فرمائی ہے, تو کچھ میرے خیال ترنم میں سے سب اگر ہو لوگوں جائے کی یہ خواہش ہوگی کہ ایک غزل اور عنایت فرمائیے. جی میں پھر ایک کافی پرانی غزل آپ کو سنا دیتا ہوں, اگر پوری غزل کا ٹائم آپ دے رہے ہیں تو. عرض کیا ہے کہ دل میں جو باتیں دبی کچھ تو ارے واہ واہ واہ, کیا دیجیے. واہ واہ واہ, دل میں جو باتیں دبی, دل میں جو باتیں دبی دیجیے, کچھ تو سنانے دیجیے. ہیں آنکھ میں آنسو بہانے دیجیے. بہانے دیجیے, واہ بہت واہ اچھا واہ ہے, واہ, جم رہے ہیں آنکھ میں کیا بات ہے, بہانے دیجیے. کیا کہنے, کیا کہنے. بہت خوب, اچھا بات, میری کہہ لیجیے کہ فیوریٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت خوبصورت, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بھائی. ہجر میں تڑپو مگر دیکھو کبھی رونا نہیں. ہجر میں تڑپو مگر ارے واہ, کبھی رونا نہیں. ہجر میں تڑپو مگر دیکھو کبھی رونا نہیں, یہ غلط مردان کا بت گرانے دیجیے. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا شعر کہا ہے, بت گرانے دیجیے. باسط بھائی بہت اچھا شعر. بھائی واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ فیروز بھائی, محبت ہے آپ کی. اور در کھلے رکھے ہیں اپنے گھر کے اپنے قلب کے. واہ واہ, در کھلے رکھے ہیں اپنے, در کھلے رکھے ہیں اپنے گھر کے اپنے قلب کے, کوئی لوٹ آئے ادھر مجھ کو منانے دیجیے. بہت عمدہ, بہت خوب, بہت خوب. کیا امید, کیا خوبصورتی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور جسم کی بے ربط سانسوں کا مسلسل شور ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا مصرع. جسم کی بے ربط سانسوں کا مسلسل شور ہے, میرے کانوں میں صدائے روح آنے دیجیے. صدائے روح آنے دیجیے. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت, صدائے روح. کیا کہنے باسط بھائی, بہت شکریہ. صدائے روح کا جواب نہیں. جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور یہ بھی ہے, چپ رہوں گا مستقل. واہ, بہت خوب. یہ بھی ہے رسم محبت, چپ رہوں گا مستقل. ہاتھ رکھتا ہوں مجھے لکھنے لکھانے دیجیے. لکھنے لکھانے دیجیے, کیا بات ہے, کیا کہنے, لکھنے لکھانے دیجیے. کیا بات ہے. یہ بھی ہے رسم محبت, چپ رہوں گا مستقل. کیا کہنے, ہاتھ رکھتا ہوں مجھے لکھنے لکھانے دیجیے. واہ واہ واہ. اور مقطع اس غزل کا کہ زندگی میں تو زباں بندی رہی باسط کے گھر. کیا بات ہے. زندگی میں تو زباں بندی رہی باسط کے گھر,
بولتا ہے کون یہ کلمات جانے دیجئے. واہ 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 ارے واہ واہ جی واہ، 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 کیا کہنے. بہت خوب. بہت اچھا. واہ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور کیا دل کہنے. میں جو باتیں دبی کچھ تو سنانے دیجئے، جم رہے ہیں آنکھ میں آنسو بہا. بہت شکریہ دوستو. بہت بہت خوب. شکریہ. بہت قاصد خوب. کیا بھائی بہت کہنے، کیا کہنے. بہت خوب، بہت خوب. بہت ہاتھ بہت شکریہ رکھتا فیروز ہوں بھائی. مجھے لکھنے بہت لکھانے شکریہ. دیجئے. اپنے بہت ایک شکریہ. خاص انداز کے ساتھ عبدالباسط طاہر صاحب بھی آپ نے ان کو سنا، اور یقیناً جتنا لطف مجھے